الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे वाजिब एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, आप हजरात के इल्म में है कि गुज़श्ता 2 जुमों से हुकूकुल इबाद के मुतालिक बात चल रही थी। औलाद के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, आज इंशाअल्लाह मियाँ बीवी के हुकूक के मुतालिक लबकुशाई की जसारत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा के अंदर जो आयत मुबारका की तिलावत इरशाद फरमाई है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, 22 पारे के पहले सफ़े में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, आप अपनी अज़वाज मुत्तहरात को हुक्म दीजिए कि अपने घरों में ठहरे रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ज़माना जाहिलियत के औरतों के ज़ेब ज़ीनत की तरह आप ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करके रास्तों में, गलियों में, कोचों में मत फेरा करो।
वअक़िम्ना अस्सलाता, और नमाज कायम करते रहा करो, वआतिना ज़कात, ज़कात अदा करती रहा करो, वअतिअना अल्लाह व रसूला, और अल्लाह रसूल की इताअत करती रहा करो। ये हुक्म किसका है? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला किससे मुखातिब है? अपने महबूब मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी, आप अपनी अज़वाज मुत्तहरात से कह दीजिए कि अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। तो इस हुक्म से, इस आयत मुबारका से, इस हुक्म की अजमत की तरफ, बुलंदी की तरफ आप इस बात को समझ सकते हैं कि औरतों के लिए कितना जरूरी है अपने घरों के अंदर ठहरना। और किस चीज से मना किया? जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करके रास्ते में घर से बाहर न निकला करो। आज हम अपने जमाने में देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत, साहिब शरीयत अल्लाह ताला के इस हुक्म की तरफ नजर दोहराए, गौर व फिक्र करें, तो हम सबको ये मालूम हो जाएगा कि हम कितनी ही अल्लाह ताला की इस अजीम हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। तो इसलिए मियां बीवी के हुकूक के लिए जो जरूरी चीज है, खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर, ये कौन सा खुतबा है? ये वो खुतबा है इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि आज इतने ज्यादा लोगों के सामने मेरा आखिरी खुतबा हो। ये हो सकता है कि अगले साल इस तरीके से मैं तुम लोगों से इकट्ठा होकर खिताब न कर सकूं। इसलिए इस अजीम मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चुनिंदा और उन खास मवाक़े को, उन खास अहकामात को बयान करके इसकी तरफ इशारा फरमाया कि ये जो चीजें मैं बयान करके जा रहा हूं, ये वो चीजें है जिसका सबसे ज्यादा उम्मत में, जिसमें, जिन कामों में, जिन चीजों में, जिन अहकामात के अंदर उम्मत का सबसे ज्यादा फितने में पड़ने का अंदेशा है, उनमें से एक हुक्म मियां बीवी के हुकूक के मुतालिक फरमाया। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इरशाद फरमाया कि ए लोगों सुनो कि अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक वाला मुआमला करो। तुम्हारे लिए अपनी बीवियों पर इसके सिवा कोई हक नहीं कि वो तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर से बाहर निकले। इसलिए कि बीवियां, ये औरतें जो आपकी बीवियां है, ये क्या है? ये आपके लिए ऐसी है जैसा कि एक गुलाम एक आका के लिए होता है कि एक गुलाम अपने आका के लिए बंद रहता है, उसकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरीके से ये आपकी बीवी आपके लिए ऐसे ही जैसे एक गुलाम अपने आका के लिए होता है कि आपकी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो सबसे बड़ा हक है शोहर का अपनी बीवी के ऊपर कि वो किसी भी वक्त अपनी बीवी को बगैर इजाजत के रोकने से मना करना चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन मना करने का यह मतलब नहीं है कि अपने माँ बाप, बहन भाइयों से मुलाकात से भी मना करे। मना करने का मतलब यह है कि शरई उज़्र, तभी उज़्र के बगैर घर से ना निकले, आपकी इजाजत के बगैर। इसके अलावा शोहर का अपनी बीवी पर कोई हक नहीं है, इल्ला ये कि कोई वो सराहतन फुहश काम करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म है कि उससे बिस्तर अलग करे, अपनी खाबगाहों को उनसे अलग करे, और अगर कोई गुनाह करे इससे भी वो बात ना आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको मारो, लेकिन ऐसा भी ना मारो कि जिस्म पर निशान पड़ जाए। फिर फरमाया सुनो ये लोगों, तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक है और तुम का भी तुम्हारी बीवियों पर हक है। तुम्हारा क्या हक है? तुम्हारा मर्दों का बीवियों का हक यह है कि वो तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से बाहर न निकले
اور بیویوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم ان کو اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ. تو بیوی کا مال نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے. اس لیے میراث کے احکامات میں سے بھی یہ شرعی حکم ہے کہ اگر کوئی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اخراجات میں سے کفن دفن کے اخراجات نہیں نکالا جائے گا، بلکہ کفن دفن کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہیں. لیکن اگر شوہر انتقال کر جائے تو شوہر کے کفن دفن کے اخراجات بیوی کے ذمہ نہیں ہے، اس کے اپنے مال میں سے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اوپر تمہاری بیویوں کا حق یہ ہے کہ ان کو اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ. تو اس عظیم موقع کے اوپر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کی حقوق ہے. اس سے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ کرے. توجہ کیا ہے؟ اہم مسئلہ کیا ہے؟ کہ بیوی کے ذمہ اپنے شوہر کے کھانا پکانا کپڑے دھونا واجب نہیں ہے. بیوی کے ذمہ شوہر کا کھانا پکانا لازم نہیں ہے، کپڑے دھونا لازم نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں، کتنی ہمارے خاندان برباد ہو گئے، کتنی جگہ لڑائی یا جھگڑے چلتے رہتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ساس سسر کی لڑائی، سسر بہو کی لڑائی، نند بہو کی لڑائی. کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ آج ہمارے یہاں جب کسی کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹے سے زیادہ بہو کے اوپر ہمارا حق زیادہ ہے، بیٹے سے زیادہ ساس اور سسر سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق زیادہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب بیوی کے ذمہ اپنے شوہر کے کپڑے دھونا، اپنے شوہر کا کھانا پکانا لازم نہیں، اپنی اولاد کا کھانا پکانا لازم نہیں، تو ساس سسر کا تو بطریقے اولا لازم نہیں ہے. لیکن اندازہ لگائے آج ہمارے معاشرے کے اندر معمولی باتوں پر ساس سسر اپنی بہو کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. کتنی خاندان برباد ہو گئے. ساس کے حکم پر سسر کے حکم پر بہو کو طلاق ہو جاتی ہے. پورے معاشرے ہمارے بگڑ گئے. بہنوں کے حکم پر اپنے بھائی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. کتنی ہی بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر برباد کر کے اجاڑ کر دیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں احکامات بتائے ہیں، جو شریعت نے ہمیں حقوق بتائے ہیں، وہ حقوق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق معلوم نہیں. اس لیے کتابوں کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ حقوق کی وصولی، ماں باپ کا کیسے وہ حق وصول کرنا ہے. کسی بھی حدیث میں، کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی فقہ میں یہ بات مذکور نہیں ہے. بلکہ عنوان کیا دیا جاتا ہے؟ حقوق کی ادائیگی. حقوق کی ادائیگی. تو حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی وصولی کے اندر بہت بڑا فرق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر لے کر دیا. کچھ ہی عرصے بعد حال احوال پوچھنے گئے، پوچھتے کہ بیٹے کی کیا صورتحال ہے، بہو کیسی ہے. جب تشریف لے گئے تو اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے ساتھ کیسے حال ہمارے صحیح چل رہا ہے. بہو نے کہا ماشاءاللہ بہت نیک ہے. کیا کہا؟ بہت نیک ہے، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے، پورے دن روزے سے ہوتا ہے. بظاہر یہ کیا ہے؟ یہ تعریف ہے، لیکن حقیقت میں بہو اپنے سسر کو اپنی بیٹی کی شکایت لگا رہی تھی. شکایت کیا ہے؟ کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بیٹے سے حیا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا کہ آپ کے والد جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، معاملات کیا چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا کہ الحمدللہ پوری رات مصلے پہ بیٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تلاوت قرآن پاک کی کرتا ہوں اور سارا دن روزے سے رکھتا ہوں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, महीने में 3 दिन रोजा रखा करे, सिर्फ अय्याम बीस में रोजा रखा करे। उसने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उससे ज्यादा इजाजत दे, मुझे अल्लाह ने ताकत दी है कि मैं उससे ज्यादा रोजे रखूं, एक हफ्ते में 3 दिन रोजा रखूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, चलो इस तरह करे कि हफ्ते में रोजा रखा करे, एक रोजा रखा करे। साहबी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए, मैं इससे भी ज्यादा रखने की ताकत रखता हूँ। करते करते यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर में सौम दाऊद भी रखा करे कि उससे ज्यादा कोई बेहतर नहीं है। क्या मतलब कि एक दिन रोजा रखा करे और एक दिन अफ्तार किया करे, कि महीने में 15 दिन रोजा रखा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत दी। सहाबा की मामूलात को देखिए तो अपने आमाल के इंसान हमारी सारी जिंदगी को रोजे को मिला के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के 1 साल के रोजे को मिला दे तो शायद उनके रोजे, उनके इबादत, उनके नवाफिल, उनके तिलावत हमसे ज्यादा हो। कुरान के मुतालिक फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में कुरान मुकम्मल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कम करो। बार बार इजाजत चाहते रहे, यहाँ तक कि 7 दिनों में, जो 7 मंजिल आज हम कुरान में लिखा होता है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिन में उनको इजाजत दी। अपने आखिर में उमर में फरमाने लगे काश कि उस वक्त के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत को कबूल कर लेता, क्योंकि इंसान बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो आखिर उमर में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन मामूल जारी लगा। खुलासा जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बढ़ाकर फरमाया कि इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, ए अब्दुल्ला आपकी जान का, आपके जिस्म का आप पर हक है। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व लिअयनिका अलैका हक़्क़न, आपकी आंखों का आप पर हक है। व लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, आपकी बीवी का आप पर हक है। व लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, आपकी मेहमान का आप पर हक है। फ़ाति कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हकदार को उसका हक अदा करे। तो पूरी रात मुसल्ले पे बैठना ही अच्छी बात है, लेकिन अपनी बीवी की हुकूक का ख्याल रखना ये उससे ज्यादा जरूरी है। नवाफिल से ज्यादा सवाब है अपनी बीवी की हुकूक का ख्याल रखना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि 4 अमाल के अलावा इंसान कोई भी अमल करे जो अल्लाह ताला के जिक्र से इंसान को गाफिल करे, उस पर सवाब नहीं है। उन 4 अमाल में से एक तो तीरंदाजी है, इंसान जिहाद के लिए जिहाद सीखने का काम करते। दूसरा बीवी के साथ दिललगी करना, दिललगी की बातें करना, ये भी क्या है, बजाय इंसान देख के मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन क्या ईमान है, इस पर भी इंसान को सवाब मिलता है। ये भी इंसान की जिम्मत में बीवी का हक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हकदार को उसका हक दो। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छाई वाला, बड़ाई वाला मामला करो। कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। क्या मतलब, ऐसा क्यों फरमाया, लिबास का क्या फायदा होता है? लिबास के अगर हम देखें तो 3 किस्म के फवायद है। पहला फायदा क्या है कि लिबास इंसान के जिस्म के उयूब को छुपाता है, इंसान के जिस्म के उयूब को छुपाता है। इंसान के जिस्म के अंदर कोई ऐब हो तो वो लिबास पहनने से इंसान का ऐब छुप जाता है। किसी भी बाहया इंसान को कहे कि लोगों के सामने नंगा होकर जाए, कोई जा सकता है? उसका पसीना टूट पड़ेगा, पसीना निकलेगा उसका। और अगर माअज़ अल्लाह किसी इंसान को कोई शख्स जबरदस्ती लोगों के सामने नंगा करे तो वो दुआ मांगेगा, रो रो कर अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह इसी वक्त जमीन फट गई और मैं जमीन के नीचे धंस जाऊं। लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करेगा कि मैं लोगों के सामने बरहाना हो जाऊं। इसलिए लिबास का पहला फायदा क्या है, इंसान के जिस्म को छुपाता है। और दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा इंसान की जीनत है, इंसान को जीनत बख्शता है। देखो अगर हम लिबास में चादर पहन के भी तो जिस्म छुपा सकते हैं, शापर, रंगीन शापर पहन के, फ्लेक्स पहन के, पत्ते लगाकर भी जिस्म को छुपा सकते हैं, लेकिन हम सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनते हैं। कमीज सलवार पहनकर हमारे जिस्म क्या होता है, जीब जीनत होता है। लोगों के सामने जाते तो हम एक मुअस्सिर शख्स लोगों के सामने दिखाई देते हैं। तो इंसान के जिस्म का लिबास के साथ दूसरा ताल्लुक क्या है कि इंसान के जिस्म को जीनत बख्शता है, खूबसूरत बनाता है।
تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ لباس کا یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ وہ لباس ہے. سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ لباس ہے. لباس سے زیادہ کوئی قربت والی چیز انسان کے جسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے. اس لیے جو چیز جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے اس سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. تو یہ انسان، یہ قدر اس انسان کو پتہ چلتا ہے جس کی شادی نہ ہو، وہ مارے مارے پھرتا ہے. شیطان اس کے سامنے لوگوں کی بہنوں کو آرائش کر کے، زینت کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، انسان کی نظر کو اس کی طرف اٹھواتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی عورت زیب و زینت کر کے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان مردوں کی نظر اس کی طرف اٹھواتی ہے، تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو شادی کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی بیوی کے ذریعے شوہر گناہوں سے بچ جائے اور بیوی اپنے شوہر کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے. اس نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نے جو میاں بیوی کی حقوق بتائے ہیں، ہم اس کی ادائیگی کی، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر ان کو دھوکہ نہ کرے، ان کی بے عزتی نہ کیا کرے. اگر وہ دن میں 10 کام اچھے کرتی ہے، ایک کام غلط ہو جائے تو اس کو سمجھانا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. وہی کام، وہی سالن بنانے کا کام اگر ہمارے ذمہ لگ جائے تو لازمی بات ہم سے بھی کمی کوتاہی ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ کالضلع، عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے. جیسے انسان کی پسلی ٹیڑھی ہے، کوئی بھی انسان کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کہ میری پسلی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آگے کیا فرمایا؟ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق تک معاملہ چلا جائے گا، خاندانوں کے خاندان برباد ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت متاثر ہو جائیں گی، بچوں کی پرورش متاثر ہو جائے گی. اس لیے تمہیں چاہیے کہ استمتعتم بها وفيها عوض، اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس درمیان میں بھی، اس احوال میں بھی عورت کے درمیان ٹیڑھا پن برقرار رہے گا. اور جب عورت کے درمیان ٹیڑھا پن برقرار رہے گا تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرو. تو جس طرح انسان اپنی ٹیڑھی پسلی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اس کو استعمال کر کے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان اپنے عورت کی دینی تربیت، دینی فکر کرے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے. تو یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 22 پارے کے پہلے صفحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی آپ فرما دیجیے اپنی ازواج مطہرات سے کہ اپنی گھروں کے اندر ٹھہری رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہا کرو. آج ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں، معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں میں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کپڑے کا کہتے ہیں کہ کپڑا کیوں نہیں استری کیا، سالن کیوں نہیں بنایا، صفائی کیوں نہیں کی، جوتی کیوں پالش نہیں کی. لیکن نماز کے حکم کہنے میں، نماز کے بتانے میں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے کہیں اپنی بیٹی کو ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ان کو کہو کہ نماز قائم کرتی رہا کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتی رہا کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت انتقال کر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو جنت کے دروازے میں سے وہ خاتون جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس کو اجازت ہے. کتنی سعادت کی بات ہے. لیکن یہ سعادت ہمارے گھروں کی خواتین کو کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے تربیت کی ضروری ہے. وہ تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات، جو طریقے بتائے وہ ہونے چاہیے. ہم کوشش کریں کہ جو حقوق، ہم یہ نہ کہیں، آج ہم افسوس کی بات ہے، سب سے پہلی بات کیا ہم چاہتے ہیں، مرد کی شکایت یہ کہ ہماری بیوی ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی، اور بیویوں کی شکایت یہ
کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا. میں نے پہلے بتایا کہ حقوق کی ادائیگی کا عنوان موجود ہے حدیث کے اندر, کتابوں کے اندر, کہ حقوق ادا کرو, جانوروں کی حقوق ادا کرو, بچوں کی حقوق ادا کرو, پڑوسیوں کی حقوق ادا کرو, بڑوں کے حقوق ادا کرو, ماں باپ کے حقوق ہے, اولاد کی حقوق ہے. لیکن یہ کہیں پر تذکرہ نہیں ہے کہ تم اپنے حقوق کی وصولی کرو. اس لیے ہمیں اس بات کی بجائے کہ میری بیوی میرے حق ادا نہیں کرے کے بجائے ہم یہ کریں کہ میرے لیے شریعت کا کیا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا کروں. اور جب کوئی شخص اس بات کو سوچتا ہے, جب اس بات کا انتظار کرتا ہے, اس بات کی غور و فکر کرتا ہے کہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے وہ میں ادا کروں, تو اس سے انسان کا معاشرہ اچھا گزرتا ہے, انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے, اپنے خاندان کے اندر, اپنے معاشرے میں, اپنے گھر کے اندر ماحول سازگار رہتا ہے. لیکن اگر بیوی شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا اور اس بات کی وہ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتی ہے, اظہار کرتی ہے, تو اس سے معاشرہ نہیں چلتا, فتنہ فساد کا اندیشہ ہوتا ہے. معاملات کی وجہ سے, ان معاملات, ان شکایات کی وجہ سے پورے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے سے ہوتے ہوئے طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تو اس لیے ہر انسان یہ کہے کہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے, میری بیٹی کا مجھ پر کیا حق ہے, میرے والد کا مجھ پر کیا حق ہے. حدیث میں آیا ہے کہ انسان پر, بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور بیٹے پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. آج اگر ہم سسر ہے, ساس ہے گھر میں, تو ہم اپنی بہو کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ ہماری خدمت کرے, ہمارے لیے کھانا بنائے, ہمارے لیے کپڑے استری کرے. ہاں, بیٹی کے لیے یہ باعث سعادت ہے, باعث مسرت ہے, باعث ثواب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کے کرتے کرتے اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرے, اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. لیکن ساس سسر اس کو اپنی ذمہ داری, اپنی بہو کی ڈیوٹی نہ سمجھے. اس لیے آج ہماری بیٹی کی اگر کہیں شادی ہو جاتی ہے اور بیٹی ہمیں شکایت کرتی ہے کہ میرا سسر تو میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے, صفائی بھی کرتی ہوں, کپڑے بھی استری کر کے دیتی ہوں, تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے یہاں کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں, ساس سسر سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ حق بہو کے اوپر ہمارا ہے, بیٹی سے بھی زیادہ حق ہے. حالانکہ میں نے پہلے بتایا کہ شرعی مسئلہ کیا ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بہو کے اوپر, بیوی کے اوپر اپنے شوہر کی کپڑے استری کرنا, کھانا پکانا لازم نہیں ہے. اگر وہ اس بات کو سعادت سمجھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. لیکن جب اپنے شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر یہ حق نہیں ہے, تو ساس سسر کا اپنی بہو کے اوپر یہ کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی بہو کو مجبور کرے کہ وہ میری خدمت کرے. اس لیے ہمیں شریعت کے احکامات کو دیکھتے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ماحول کو سازگار بنانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ کے چہرے پر تبسم کے آثار نمایاں ہوتے, تبسم فرماتے, مسکرا رہے ہوتے. حالانکہ کندھے میں تلوار رکھی ہوئی ہوتی تھی, ایک جنگ سے آ رہے ہوتے تھے, دوسری جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر تبسم فرماتے جب گھر میں داخل ہوتے. اور فرمایا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کہ کامل ایمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے, اور اخلاق میں سے, مردوں میں سے, لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا انسان ہو. آج ہم لوگوں کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے ان کی باتوں کا, ان کی حقوق کا خیال رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ تلخ سے پیش آتے ہیں. اپنی بیوی کو اپنا غلام سمجھ کے, اپنے غلام سمجھتے ہیں, زور زبردستی کرتے ہیں, تکبر کے ساتھ پیش آتے. اس طرح معاملہ نہ ہو. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بیوی کا آگے سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے تیاری نہیں کرتی. جب اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے وہ تیار سوار ہوتا ہے, شادی کے پاس جانا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ تیار ہو کر جاتی ہے, کسی سہیلی سے ملاقات کرنے جاتی ہے تو تیار ہو کر جاتی ہے. اس طرح نہ ہو. اس لیے میاں بیوی کو دونوں کو اپنے حقوق کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اگر شوہر سمجھتا ہے کہ میری بیوی میرے حقوق کا خیال رکھے تو اس کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے خود اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے. جب ہم خود اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہماری بیویاں بھی ہمارے حقوق کا خیال رکھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.